نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، میرے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری تہہ دل گزارش ہے، میرے عزیز دوستوں، آپ سے بالخصوص تہہ دل سے میری گزارش ہے کہ آپ اول تو یہ کہ اسے پورا مکمل سنیں اور آگے پیچھے کی جو سوریں چھوٹ چکی ہیں ان پر بھی ایک بار ضرور توجہ فرمائیں، تاکہ لگاتار سنیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ آپ اپنے اور دوستوں کو اور اپنے عزیز اپنے لوگوں کو یہ شیئر ضرور سے کریں، ہے نا۔ دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، ہے نا، اور دین کے متعلق اگر کوئی بھی بات آپ تک آوے تو ہم سب کا فرض ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں، ہے نا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایسی بات جو غلط لگتی ہو، جس میں آپ کا یقین نہ ہو، ہے نا، تو وہ باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم لوگوں سے منع کیا ہے کہ جب تک کہ تم پوری طرح سے تحقیقات نہ کر لو، ایسی باتوں کو نہ پھیلاؤ جس سے کسی کے دل شکنی ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تو کوئی ایسی بات اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچا سکتی ہے اور اگر اس کے ہم حقیقت نہیں جانتے ہیں تو بے شک ایسی بات کو اپنے تئیں روک رکھ لینا ہی بہتر ہے نا۔ لیکن اسی کے مطلب دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر دین کے متعلق، توحید کے متعلق اگر کوئی بات ہو تو بے شک اسے ہمیں جو ہے کہ اوروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ہمارا دین اسلام پوری طرح سے پھیل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی دین اسلام کی دعوت میں جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر مسلمان کس طریقے سے جو ہے کہ گزرے ہیں اور کس طریقے کا، کس پرابلم اور کس تکلیفوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ کس قدر جو ہے کہ ظلم بھی سہے ہیں، تشدد بھی ہوا ہے اور یہاں تک کہ جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ کس طریقے سے جو ہے کہ مسلمان اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ کی راہ میں خالی پیٹ روزہ رکھ کر کے، پیٹوں پہ پتھر باندھ کر کے جنگ بھی کیے ہیں اور کس طریقے سے مشکلوں کا سامنا کیے ہیں، تب جا کر کے آج یہ مکمل دین ہم تک بڑے آسانی سے پہنچ گیا۔ اور آج ہم جو ہے کہ آرام سے جو ہے کہ ہمیں کوئی طرح کی تکلیف نہیں، الحمدللہ۔ اور ہم جو ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیتے ہیں اور کلمات پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بے خوف نماز پڑھتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ قیامت کے روز ہمیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہمیں ملی ہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم بھی جو ہے ذرا سا محنت کریں۔ اب تو وہ محنت تو کرنی نہیں، آپ کو کون سی جنگ لڑنی ہے نا، کون سا آپ کو جو ہے کہ خندق کی کھدائی کرنی ہے نا، کون سے مشکلات اور پریشانیوں کو سہنا ہے نا، کون سے ظلم و تشدد کو سہنا ہے۔ آپ نے تو بس یہی کرنا ہے کہ اپنے بہت سارے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال لیں، ہے نا۔ بے شک آپ نکالتے ہوں گے، بے شک آپ سب کرتے ہوں گے، ہے نا، لیکن اس ناچیز کا جو چینل ہے اور اس چینل کے ذریعے جو ہم جو بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس بات کو آپ بھی غور و فکر کریں اور اس کو اوروں تک پہنچائیں، ہے نا۔ کون سی ہماری بات، کون سی ہماری چیز، کون سا ہمارا عمل جو ہے کہ کس کے لیے
فائدہ مند ثابت ہو جائے ہم نہیں جانتے ہیں. بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی بنا لے, ایک چھوٹا سا ذریعہ ہمیں بھی بنا لے, تاکہ جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سنیں اور اسے اپنے آگے بھی بڑھائیں, پھیلائیں. بہرحال کافی وقت ہم نے لے لیا, آئیے ہم لوگ مقصد پہ آتے ہیں. تو ہم لوگ سورہ الانفال پر تھے. سورہ الانفال کی الحمدللہ ہم لوگوں نے 38 آیت ہم لوگوں نے سنا, اس پر غور کیا. اب اس کے آگے کی, ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں 39 اور اس کے آگے کی آیت پر غور کریں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تم ان سے حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو سورہ الانفال جو پڑھ رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انفال کا معنی ہی ہوتا ہے کہ مال غنیمت. ٹھیک ہے, تو مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت تو وہ ہے جو جنگ ہوتی تھی, ہے نا, اور جنگ کے بعد جو فتح یاب ہوتا تھا, تو جو فاتح ہوتا تھا, فاتح جو ہے کہ اس کا پورا حق ہو جاتا تھا جو شکست ہوئی فوج ہے اس کے تمام مال پر. ٹھیک ہے نا, جو بھی اس وقت کی اس کے ساتھ کی تمام مالیں ہوتی تھیں اس پر اس کا حق ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. مسلمان کے ساتھ یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات میں بتا دوں, مسلمان کے ساتھ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پہلے جو مسلمان تھے ان پر یہ مال غنیمت, جہاں تک میری علم اور ہم نے جہاں تک پڑھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, اس کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں یا کبھی ہوئیں تو اس پر مال غنیمت مسلمانوں پر حرام تھا, ہے نا. اس سے پہلے جو ہے کہ مال غنیمت مسلمانوں پر حرام تھا, مسلمان نہیں لیتے تھے, اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ روک لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ امت محمدیہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے وقت سے جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, اس پر جو ہے کہ مال غنیمت پر اللہ نے حکم عطا فرمایا اور اسے حلال کیا مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں, شرائط ہیں, اس پر ہم نے غور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے, یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے. اس بات کو خیال رکھیے کیونکہ اس آیت میں اس کا خیال رکھنا لازمی ہے. غزوہ بدر کی یہ بات ہو رہی ہے, اور وہ غزوہ جس میں ایک طرف جو ہے کہ مسلمان تو ہیں, ہے نا, اور وہ مسلمان جو جنگ کے خیال سے نہیں آئے تھے, وہ تو آئے تھے قافلہ کے خیال سے کہ قافلہ کو جو ہے کہ ہم نے روکنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے مال غنیمت حاصل کرنا ہے. اس کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان جنہیں مکہ سے نکالا گیا اور نکلنے پر مجبور ہوئے, جو مسلمان جن کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی, ہے نا, جن مسلمانوں کے گھر کے مال کو لوگوں نے لوٹا, ان کے گھر کو لوٹا, ان کے جان و مال کو لوٹا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اوپر تمام طرح کے تشدد کیے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے مسلمان ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے ہجرت کر گئے تھے, تو وہ مسلمان کو اللہ نے موقع دیا کہ جاؤ تم اپنا حق لو, اور یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. حق تو لینا چاہیے, حق کہیں سے بھی جو ہے کہ چھوڑنے کا حکم نہیں, جو آپ کا حق ہے وہ حق لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسے معاملات میں جہاں پر ایک طرف جو ہے کہ حق ہے اور ایک طرف بدی ہے, یعنی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, جو برے لوگ ہیں, جو برائیوں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, اور یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی صحیح نہیں ہے. ایک تو عمل کے معاملے میں صحیح نہیں ہے, ان کے اندر برائیاں ہیں, ریاکاری ہے, دھوکہ دھڑی ہے, ظلم ہے, کسی کا حق مار لینا جن کا عام عمل میں سے ہے نا. ایک اور دوسری یہ کہ خدا کے معاملے میں بھی جو ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, وہ مشرک ہیں. ٹھیک ہے نا. دو. ٹھیک ہے نا.
तीसरी चीज ये कि उन्होंने बिलखुसूस कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, ठीक है ना। ये तमाम इल्जामात जो है कि उनके ऊपर लगे, और जो कुफ्फार मक्का जो आ रहे थे मुसलमानों को ख़त्म कर देने के लिए, तो अल्लाह ताला का यहाँ पे हुक्म, अल्लाह ताला का जो है कि यहाँ पर जो एक निज़ाम बनाए, एक हिकमत बनाए, है ना, कि ये दोनों लश्कर आपस में टकरा जाएं। अभी हम लोग आगे की आयत में और भी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और इस अल्लाह ने इन दोनों लश्कर को टकराया, है ना, मुठभेड़ हुई, और जिसमें मुसलमान फतेह हुए। और वो तमाम जालिम जो थे, जो कुरान पर हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, है ना, और वो खुद जो है कि बहके बहके बोलते थे कि अगर ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज करते थे कि ठीक है, तुम कहते हो कि मेरे ऊपर क़यामत आ जाएगी, अल्लाह का अजाब आएगा, तो कहाँ है अजाब, लाओ ला के दिखाओ। और तरीके से जो है कि बोलते थे, ठीक है ना। इससे पहले की आयत में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उस वक्त तो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते थे, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता तो उस वक्त ही उनके ऊपर अजाब उतार देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उनके बीच में हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है ना, उनके बीच में और भी मुसलमान थे, और उनके बीच से ही कितने ईमान वाले ईमान हर रोज ला रहे थे। तो अल्लाह ने उस वक्त उनके ऊपर अजाब नहीं उतारा। हाँ, जब वक्त आया तो ये बद्र में जो है कि अल्लाह ताला ने मुठभेड़ करा दिया मुसलमानों से, और मुसलमानों की ज़बरदस्त फतेह हुई, ठीक है ना। तो अब ये फतेह हो गई। अब इसके बाद जो है कि कई सरदार उनके मारे गए, और कई सरदार उनके कैद हो गए, है ना, बड़े बड़े सरदार मारे गए, अबू जहल जिसमें मारा गया था। बहरहाल, तो अब ये फतेह के बाद जो है कि उनकी तमाम जो भी प्रॉपर्टी थी, जो उनके माल थे, ठीक है, वो उसका तकसीम होना था मुसलमानों में। तो चूंकि मुसलमान पहली मर्तबा, अव्वल तो ये कि जो मुसलमान की तरफ से जो जंग कर रहे थे, उनमें बहुत से तो ऐसे थे जंगजू कि उन्हें जंग का तजुर्बा भी नहीं था, पहली मर्तबा जंग किए थे, कमज़ोर थे, ठीक है ना। बहरहाल फतेह अल्लाह ने नसीब फरमाया। तो अब जो है कि माल गनीमत पर जो है थोड़ी बहुत जो है कि एक दूसरे में ये हो गया कि भाई कैसे इसको तकसीम किया जाए। तो हम लोगों ने इस सूरह की पहली आयत में ही हम लोगों ने देखा, जिसमें अल्लाह ताला ने क्लियर कट एक जो है कि प्रिंसिपल जो है कि एक लॉ उतारा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है। अब ये बात बोलने से क्या हुआ कि उनके अंदर जो चीज़ें चल रही थी कि ये मेरा और ये उनका या ये वो चीज़ें ख़त्म हो गई, कि अल्लाह ने ये अल्लाह का कलाम आ गया, अल्लाह ताला की आयत उतर गई कि तमाम चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। तो अब इसका मायने ये हुआ कि अब इसकी जो भी तकसीम जो करना है, किसको क्या मिलना है, कैसे मिलना है, इसका फैसला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। यानी कि उस फौज के जो मेन इमाम हैं या मेन जो सरदार हैं, बेशक हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वही करेंगे। तो इस तरीके से अव्वल तो ये कि अल्लाह ने उनके अंदर की ये चीज़ें जो कशमकश चल रही थी, उस चीज़ को दूर किया गया। फिर जो है कि हमारे आका जो है उसकी तकसीम की, ठीक है। यहाँ पर बात आ रही है, अब हम आते हैं अपने आयत पर। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या कि और तुम उनसे उस हद तक लड़ो, है ना, कि उनमें फसाद, हाँ, अकीदा न रहे। यानी कि वो जो कुफार थे, वो जो पूरी लश्कर लेकर के आए थे, है ना, फसाद के इरादे से, हाँ, अबू सुफियान जो है वो तो अपने काफिले के साथ तो निकल गए थे, उनको खबर भी मिल गई थी कि अबू सुफियान निकल गए हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या इरादा था? ये भी चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन इनका इरादा ये था कि हमने मुसलमानों को ख़त्म कर देना है, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, ठीक है ना। और इनके अंदर फसाद, इनकी नीयत में फसाद था, इनकी नीयत में जो था कि झगड़े और जुल्म करना, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनसे उस हद तक लड़ो कि उनमें फसाद का अकीद, यानी कि अब वो फसाद का करना या सोचना, कोई भी कुछ भी बाकी ना रहे, यहाँ तक कि तुम उनसे लड़ो कि उनको एकदम बिल्कुल कमजोर कर डालो, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात, और दीन अल्लाह ही का हो जाए, और दीन अल्लाह ही, यानी कि फतेह मुसलमान की ही हो जाए, दीन अल्लाह का ही हो जाए। फिर अगर यह बाज आ जाए तो अल्लाह ताला उन अमाल को खूब देखता है। यानी कि अल्लाह ताला ने इसी सूरह के और पहले के आयत में भी कह दिए कि अगर ये बाज आ जाते हैं और तौबा कर देते हैं और अपना अमाल दुरुस्त कर लेते हैं तो हम इनको माफ़ कर देंगे,
ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. یعنی کہ اگر وہ باز آ جائے، توبہ کر لیتے ہیں اور راہ حق پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. آگے دیکھتے ہیں. اور اگر روح گردانی کریں اور اگر وہ باز نہ آئے، ہے نا، روح گردانی کرے، تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی حکمت ہے، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے کیسے دشمنوں کو ختم کرتا ہے اور کیسے مسلمانوں کی اور حق جو ہے اس کی مدد کرتا ہے. اس کے لیے میرا اللہ کافی ہے، بہتر. بے شک وہ بڑا ہی کارساز، وہ کافی، وہ حق کی مدد کے لیے، وہ مسلمان کی مدد کے لیے وہ کافی ہے. اور اس کی کس طرح سے حکمت عملی ہوگی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ کافی ہے، کس طریقے سے وہ کافی بہتر. بہرحال تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اگر وہ روگردانی کریں، یعنی کہ وہ بات نہ مانے، ہے نا، فساد اور جو ہے کہ ظلم ان کے نیت میں ہو، تو یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ بہتر کارساز ہے تو ہماری مدد کے لیے. وہ بہت اچھا کارساز ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت اچھا کارساز ہے نا، اور بہت اچھا مددگار بھی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ مددگار بھی ہے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، ہے نا. اگر سرتابی کریں تو مسلمانوں سمجھ لو کہ اللہ یقینی تمہارا مالک ہے اور وہ کیا اچھا مالک ہے، کیا اچھا مددگار ہے. بے شک آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، ہے نا، اس میں سے 5واں حصہ، دیکھیں غور کیجیے گا، ہے نا. اب دیکھیں جو مال غنیمت تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا یہ بنا دیا سسٹم. ٹھیک ہے نا. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک. تو یہ جو مال غنیمت کا جو تقسیم کا جو ہے نا اللہ نے جو نیم بنایا، اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے کہ وہ مال غنیمت جو تھا نا، مال غنیمت کا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس کا 5 حصہ نکالتے تھے. اس کا 5 حصہ، ہے نا. جو بھی مال ملا اس کا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصہ کیے. ٹھیک ہے. اب ان 5 حصہ میں سے یہ 4 حصہ جو ہے، یہ تو جو لشکر، جو مسلمان کی جو لشکر تھی، جنہوں نے جنگ کی، جنہوں نے لڑائیاں کی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے نکال دیے. ٹھیک ہے. یہ ان میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. بھائی ظاہر سی بات ہے، انہوں نے جو ہے کہ اپنی سب چیز چھوڑ کر کے اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی تو فائدہ ہونا چاہیے. بے شک اور ہونا چاہیے. تو یہ یعنی کہ جو مال غنیمت تھا، مال اتنا ہے، تو اس کا 5 حصہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیے، اور ان 5 میں سے 4 حصہ تو ان لشکر کا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جو ان کے ساتھ تھے. اب یہ بچا 5واں حصہ. تو اب اس 5ویں حصے میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس کا پھر سے 5 حصہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ اس میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ عام بندوں کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے کہ یہ 5واں حصہ میں پھر اللہ کے رسول یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 حصہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ان میں 5 حصہ، ایک جگہ پہ ایک قول آیا ہے کہ یہ 5ویں حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر کچھ اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. جو بھی مال تھا اٹھا لیتے تھے، یہ ان کے لیے ہو جاتا تھا. اور باقی جو حصہ بچتا تھا اس کے 5 حصہ کرتے تھے. ان 5 حصوں میں جو ہے کہ مسکین کا اور مسافروں کا، ہے نا، اور دیگر مطلب کہ اس طرح کے جو بھی
ضرورت مند ہوتے تھے ان کا، ہے نا، رشتہ داروں کا الگ نکال لینا کہ بھائی یہ ان کا ہے، ہاں یہ مسکینوں کا ہے، یہ غریبوں کا ہے، یہ مسافروں کا ہے، ہاں یہ قرابت داروں کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں، بھائی اللہ کا مال مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے اٹھا کر کے اللہ کو دینا، اللہ تو ایسے تو ڈائریکٹ دے نہیں سکتے، اور نہ ہی اللہ کو اس مال کی ڈائریکٹ کوئی ضرورت ہے نا۔ اللہ کو تو کوئی چیز کا، اللہ تو بے نیاز، اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو دینے والا، اس سے ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی ہے نا غریب مسکین پر خرچ کرو گے، مسافر پہ خرچ کرو گے، ہے نا، ضرورت مند پہ خرچ کرو گے، بے شک وہ اللہ کے راہ میں ہوگا۔ تو سوچیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دینا، اللہ ہم سے نہیں مانگتا کہ ہمیں تم دو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم جو ضرورت مند ہو ان کو دو، ان کو، یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے نا، غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے کہ 5ویں حصے کا پھر 5 حصہ نکالتے تھے، ہے نا، اور اس 5 حصے میں سے جو ہے کہ سبھی کو جو بھی ضرورت مند ہے، جو بھی مسکین مسافر ضرورت مند، سب کو نکال کر کے دیتے تھے۔ اور یہ 5ویں حصے میں سے ایک جگہ پہ ہے کہ یہ 5ویں حصے میں سے ایک حصہ ان کا ہوتا تھا، اور ایک جگہ پہ قول ہے کہ ان 5 حصہ مطلب 5ویں حصے کا 5 حصہ نکالنے سے پہلے وہ ایک مٹھی لے لیتے تھے، اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہوتا تھا اس باقی کا 5 حصہ کر کے ضرورت مندوں کو دیتے تھے۔ بہرحال تو یہ سوچیے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بچتا تھا؟ کچھ نہیں بچا، ہے نا۔ پورے مال کا 5 حصہ نکالے، 4 حصہ جو ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دے دیے، ہے نا، ایک حصہ بچا۔ اب اس ایک حصے کا بھی انہوں نے 5 حصہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سوچیے کیا بچا، جو بھی، بہرحال ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس میں آیت پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے نا، جو دن حق و باطل کا جدائی کا تھا، یعنی کہ جس طریقے سے کفار جو ہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں سے، یعنی ایک طرف وہ لشکر کس کی تھی؟ کفاروں کی، کلیئر کٹ، اس میں کوئی مسلمان نہیں، اس میں کوئی مسلمان نہیں، وہ تو کفار ہے۔ اور ایک طرف جو 313 کی جو لشکر تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اس میں کوئی کفار نہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دونوں کو چھاڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھیں، اور اس پہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، ہے نا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کی فوج میں آگے چل کر کے ہم لوگ دیکھیں گے اور بھی کچھ منافق وغیرہ بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بدر میں جن مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا کہ سب سے بڑا انعام تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمایا کہ جو بدری ہیں وہ جنتی ہیں۔ سوچ لیجئے کتنا بڑا اللہ نے جو ہے کہ ان کو دنیا میں ہی جو ہے کہ کلیئر کر دیا کہ بھائی یہ جنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوچئے، اور ہم اور آپ اتنے فتنے کے درمیان اور اتنے جو ہم لوگوں نے اپنے اپنے یہ بنائے ہوئے ہیں کہ تم فلانا جماعت اور فلانا جماعت، اور اس میں جو ہے کہ ہم لوگ اپنے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو جنتی ہیں، اور دوسرے کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں۔ بہرحال مجھے اس میں ابھی نہیں جانا ہے، انشاءاللہ موقع ملا، یاد رہی، اور اللہ نے چاہا اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال ابھی ہم نے اس میں نہیں جانا ہے۔ مین مقصد یہ کہ جتنے بدر والے تھے، جو بھی مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ دیکھیے، جبکہ تم پاس والے کنارے پہ تھے، یعنی کہ مسلمان جو تھے مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے نکل کر کے وہ وادیہ الدنیا جگہ ہے کوئی، ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مدینہ سے نزدیک پہ تھے، مدینہ سے نزدیک پر تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی اس میں لمبا سفر لگا، بات
पढ़ने से मालूम होता है कि करीब 2 दिन का सफर उसमें भी लगा था। बहरहाल मदीना से नजदीक पर थे और वह दूर वाले किनारे पर थे, और जो कुफार जो मक्का से आ रहे थे पूरी लश्कर के साथ, वो जो है कि मक्का से चल कर करके काफी दूर मदीना के नजदीक, मदीना के वादियों के आसपास में वो आ गए थे। ठीक है ना, एक बात हुई। दूसरा, और काफिला नीचे था, यानी कि अबू सुफियान का जो काफिला था ना, अबू सुफियान का जो काफिला जो था, जो शाम से जो है कि तिजारत कर करके वापस मक्का लौट रहा था, है ना, उसको जब इल्म हो गया था तमाम मामला, तो उसी वहीं से तो शुरू ही हुआ है ना, तो उसको इल्म हुआ, तो वो जो है कि बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे नीचे से, नीचे वाली वादियों से होते हुए वो मक्का पहुंच गया। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो नीचे में था। ठीक है ना, अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्त मुअय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, यानी कि अगर ये जंग जो है पहले से अगर प्लान हुए, तुम लोग प्री प्लान अगर करते कि हाँ हमने जो है कि जंग करनी है और फलां जगह करनी है, इस तरीके से अगर तुम प्लान करते तो जो है कि इस इतने अच्छा मौके पर, इतना अच्छा मुकाम पर शायद कि नहीं पहुंच पाते, है ना। लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, है ना, यानी कि अल्लाह ताला को एक काम कर ही डालना था। कर ही काम क्या करना था कि मुसलमानों को फतेह देना था, और जो कुफार थे, जो जालिम थे, उनको अल्लाह ने सजा देनी थी, अजाब में डालना था, उनको हलाक करना था। ठीक है ना, तो लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हों दलील पर है, या जानी जो हलाक हों दलील पर, यानी यकीन जानकर हलाक हों, और जो जिंदा रहें वह भी दलील पर हक पहचान कर जिंदा रहें, है ना। बेशक अल्लाह बहुत सुनने वाला, खूब जानने वाला है, बेशक, है ना। तो यानी कि वो जो लोग, जो कुफार थे, जो जुल्म कर रहे थे मुसलमानों पर, और बाज तो ऐसा कह रहे थे कि कहाँ है अजाब, कहाँ है क़यामत, लो अभी ला के दिखाओ, वगैरह वगैरह, नौज़ुबिल्लाह वो कहते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है कि वो अजाब दिखा देना था एक बार, उनको सजा देनी थी, है ना, उनको ख़त्म करना था 2 बार, और जो बच गए हैं उनको इस बात का यकीन दिलाना था कि देखो अल्लाह की मदद ऐसे आती है, अल्लाह ऐसे मुसलमानों की मदद करता है, ऐसा अल्लाह हक की मदद करता है, ऐसा अल्लाह इंसाफ की मदद करता है, और जो जालिम है उन जालिम को इस तरीके से हलाक करता है। जो बच गया उनको दिखाना था, ठीक है ना, ताकि वो जो है नसीहत ले, तौबा करें, अगर वो कुफ्र कर रहे हैं तो तौबा कर लें, है ना, और ईमान लिया हुए। ठीक है ना, बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला, खूब जानने वाला, बेशक बेशक बेशक। आगे देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई, है ना। अल्लाह ताला ने, देखिए हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, हाँ, जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में उनकी तादाद कम दिखाई, है ना। अगर उनकी ज़्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और उस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। वह दिलों के भेदों से खूब आगाह है। बेशक अल्लाह ताला दिलों के भेद हर चीज़ को जानने वाला है। देखिए, जब मदीना से मुसलमान चले तो वो जंग के ख्याल से तो चले नहीं थे, उन्होंने तो ये ख्याल किया था कि अबू सुफियान जिस काफिले को लेके आ रहा है, हमने उसका ताक़ुब करना है, माल गनीमत हासिल करना है और चले जाना है। उनके पास सिपाही कितने होंगे? चंद सिपाही होंगे, तो हम काफ़ी हैं उनके लिए। ठीक है ना, उन्होंने मुझ पर जुल्म किया, हमारे घर को लूटा, हमें घर से निकाला, तो हमें भी तो कुछ चाहिए अपने लिए, हमारा तो हक है। तो ये नियत से निकले, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला का नियत कुछ और था, ठीक है ना। अल्लाह की हिकमत तो बेशक जो है कि मुसलमानों को हक फतेह करना था, ठीक है ना। तो ये जब निकले और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आधा दूर जब पहुंच गए, ठीक है ना, 2 दिन के सफर के बाद, तो फिर जब मुसलमानों को मालूम हुआ कि मक्का से कुफार जो है 1000 के लश्कर के साथ आ रहे हैं, 1000 लश्कर के साथ आ रहे हैं जंग के नियत से, मुसलमानों से जंग करने के लिए, तो मुसलमानों में जो है ना कहीं पर थोड़ा सा खौफ आ गया, है ना, खौफ आ गया। इसमें 2
ग्रोह बन गए थे। एक तो ग्रोह ये कहने लगा था कि भाई हम तो जो है कि काफिले के लिए आए थे, हम तो जंग के लिए आए नहीं थे, हमारे पास तो जंग की कोई तैयारी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम कैसे 1000 फौज का हम सामना करेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसा है कि जैसे कि हम अपने आप को ख़त्म कर डालें, इस तरह की बात है। हाँ, तो उनके अंदर ज़रा सा खौफ आ गया था, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप ऐसा बना था मुसलमानों का जो बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहा कि हुजूर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, आप हमको जो हुक्म देंगे हम करने को तैयार हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल तो ये मामला आ गया था। इसके बाद अल्लाह ताला की मदद हुई, अल्लाह ताला ने जो है कि उनके ऊपर नींद जो है कि डाल दी ताकि वो अपने अंदर की जो थकान है उससे जो है कि निकल जाए, जो शैतानी वसवसा है उससे वो निकल जाए। फिर अल्लाह ताला ने बारिश की ताकि जो है कि जो रेत है ना, पूरा पूरा रेतीला एरिया है, वो रेत जो है कि वो बैठ जाए, जिस पर पैर जम सके, ठीक है ना। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि हम फरिश्ते के बाकायदा जो है कि फरिश्ते के हम फौज भेज रहे हैं, फरिश्ते तुम्हारे साथ लड़ेंगे, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें हुई और इसके बाद फिर जो है कि अल्लाह ताला ने एक और काम किया था, वो ये कि अल्लाह ताला जिस मुकाम पे इनकी मुठभेड़ हुई थी ना, ये एक ऐसा अल्लाह ने निज़ाम, एक ऐसा मुकाम पर अल्लाह खड़ा किया है ना कि उस मुकाम पर यहाँ पे मुसलमान अगर हैं, है ना, और यहाँ पे कुफार हैं, ठीक है, तो यहाँ से मुसलमान जो है कि इनको देखते थे तो कहते थे कि इनकी निगाह में आता था कि ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। और यहाँ पर जो है कि जो कुफार थे जब इनको देखते थे मुसलमान को तो ये कहते थे कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी लश्कर मुसलमानों की, हमें तो कम लगता था, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें अल्लाह ताला की ये हिकमत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा था कि हम लोग बहुत कम हैं, तो तुम ऐसा करो कि एक सीध में, एक सफ में जो है कि सब कोई खड़े हो जाओ, एक सीध में, ठीक है ना। और फौजी चाल हुआ करती थी कि अलग अलग ग्रुप बनता था, कोई ऐसे आके अटैक करेगा, कोई ऐसे आके अटैक करेगा, मगर हमारे आका नहीं, एक सफ पे सब खड़े हो जाओ। तो अब इधर जो कुफार थे ना, तो यहाँ पर से जब देखते थे मुसलमानों को तो मुसलमान इतना इतना हिस्सा दिखते थे, फैले हुए दिखते थे, लगते अरे बाप बहुत ज्यादा है, इनके पीछे भी लंबी लश्कर होगी, ठीक है ना। मगर ये तो अल्लाह ताला ने उनके आंखों में ऐसा दिखाया कि उनके अंदर खौफ जारी हो जाए, ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई। ओके, तादाद कम दिखाई, अगर उनकी ज़्यादती दिखाते तो तुम बुज़दिल हो जाते, है ना, बेशक तुम डर जाते, और उस काम के बारे में आपस में अख्तलाफ करते, है ना, क्योंकि जैसा कि उनके अंदर ये चीज़ें डर तो पहले था ही, और क्यों ना हो भाई, वाज़ेह है भाई कि मुसलमान तो जंग के लिए आया नहीं था, उसके पास तो कुछ थे ही नहीं, उतना तो तैयारी के साथ आया नहीं था, उतना है उसके पास कुछ इतना था भी, ठीक है। बाज के तो पैर में चप्पल भी नहीं थे, जूते भी नहीं थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि फिर कुछ बोलता, कुछ बोलता, तो अल्लाह ताला ने जो है कि इख्तलाफ ना हो इसलिए वो तमाम चीज़ों को बनाया, अल्लाह ताला ने बचा लिया। इख्तलाफ करते लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया। वह दिलों के भेदों को खूब जानने वाला, बेशक अल्लाह ताला तो हमारे दिलों को भेदों को जानने वाला है ना, हर चीज़ को तो जानने वाला है ना, बेशक। जबकि उसने बावक़्त मुलाकात उन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाई और तुम्हें उनकी निगाहों में कम दिखाई, ताकि अल्लाह ताला उस काम को अंजाम पहुंचा दे जो करना ही था, है ना। ताकि ये अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह ताला चाहते थे कि ग़ज़वे बदर हो जाए, इसमें अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह ताला ये चाहते थे ग़ज़वे बदर हो और मुसलमान फतेहयाब हो, जिससे मुसलमान को नुसरत और जो है कि कामयाबी मिले। अल्लाह ताला को मुसलमानों को फतेह देनी थी, है ना। एक इतना आलम है जो आज हम तमाम मुसलमान जो हैं, इतनी बड़ी मुसलमान की तादाद है, अल्लाह ताला को ये चीज़ करना था, ठीक है ना। और उधर जो कुफार थे, जो जुल्म करने वाले थे और जो चैलेंज करने वाले थे, उनको तो अल्लाह ताला ने सजा देनी थी, गजब उनके ऊपर तो उतारना था, तो अल्लाह ताला चाहते थे कि ये जंग हो जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है कि मुसलमानों को ताकत और हौसला अफजाई की, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, ताकि अल्लाह ताला उस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। बेशक हर काम तो अल्लाह ताला की तरफ से फेरे जाते हैं। अगर हमने बस, हमारा काम क्या है कि हमने हक पे रहना है, हमने हक पे रहना है, ईमान पे रहना है, सच्चाई पे रहना है ना। और अल्लाह ताला
کا جو سسٹم ہے اس پہ رہنا ہے نا. ایسا مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کفر کر کر کے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر کے ہم اگر سوچیں کہ ہم فتیاب ہوں گے تو یہ غلط ہے نا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو کے اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے اور حق پہ رہنا، ایمان پہ رہنا، تو بے شک کامیابی ہم نے ملنی ہے نا. اگر ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم انصاف پہ نہیں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ جو نصیحتیں ہیں اس پر نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہیں، تو بے شک ہمارا خوف تو ہمیں تو ہونا چاہیے ہے نا، ہمیں شکست تو ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں. اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑو، ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. دیکھیے یہاں پہ آگے نمبر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے مسلمانوں جب تم کسی مخالف فوج سے دوسری فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں. ایمان، یہاں پہ وہی بات ہے، ایمان، ثابت قدم رہو. تم بس یہ کہو کہ ہم صحیح پر ہیں، فتح ہماری ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک تو بات یہ ہوگی کہ ثابت قدم رہو. دوسری بات کیا ہے، بکثرت اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. غرور میں مت ہو، گھمنڈ میں مت ہو، اوور کانفیڈنس مت ہو، غرور میں مت ہو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو، ہے نا. ٹھیک ہے. اور تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تاکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. تو الحمدللہ یہ ہم لوگوں نے 45 ہے نا سورہ الانفال کی 45 آیت ہم لوگوں نے دیکھی یہاں تک. کہنے سننے پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. بے شک صدق اللہ العظیم. الحمدللہ.